السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ جو بھی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، کوئی رکا ہوا ہے اور آپ بہت پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں سارے وظیفے کر کر کے، اور ساری پریشانیوں سے، بڑے معاملات سے اور اپنے عزیز و اقارب سے آپ کا دل اچاٹ ہو چکا ہے، تو یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب کا۔ تو یہ اس کا میں طریقہ اور اس کا وظیفہ کرنے کا سارا میں آپ کو بات ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے زمین کی چابیاں پکڑائی گئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تواضع اور عبدیت اختیار کریں، اور میں نے تواضع اور عبدیت اختیار کی، اور اللہ نے عاجزی سے مجھے نوازا، اور اللہ نے مجھے بلند مقام پر فائز کیا، خاتم الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عاجزی سے اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی ذات اس کو قیامت کے دن بہت ہی بلند مقام عطا فرمائے گی، اور جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کو قیامت کے دن یوم حشر میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے گی اور اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور اللہ کی فتح جو ہے وہ بھی بہت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو زندگی، جو وقت، جو جنگ و جدل کا زمانہ گزارا وہ بہت ہی تنگی کا تھا، لیکن اللہ کی ذات نے یہ بشارت دی تھی۔ سورہ صف کے اندر 28واں پارہ ہے، سورہ صف کے اندر اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت فرما دی تھی کہ مدد میرے پیارے آقا آپ کے لیے ہی ہے، اور فتح جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، ایمان، تقوی بہت مضبوط تھا، اور ان کے صحابہ کرام کا ایمان، اعتقاد اور تقوی بھی بہت مضبوط تھا، اس لیے ان کو جو ثمرات تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہم نے کچھ پودے لگائے ہوں یا کوئی چیزیں، کوئی بلڈنگ بنائی ہو تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح ان کا اعتقاد، ایمان، تقوی اتنا مضبوط تھا کہ جو اللہ کی ذات نے بشارت دی، جو قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا، وہ ان کو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ان کے سامنے ہو۔ اتنے تنگ وقت میں غزوہ احزاب دیکھ لیں کہ کتنا تنگ وقت جو ہے گزارا، لیکن ان کو وہ بشارت نظر آ رہی تھی کہ ہمارے ہی دن اچھے آئیں گے اور اللہ کی ذات ہمیں ہی اگلے جہان میں نوازے گی۔ جو بندہ دنیا کے اندر تکبر سے دور رہتا ہے، عاجزی کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو آخرت میں ثمرات سے نواز دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے جو کسب معاش کرتا ہے، آخرت کی طرف یکسوئی کے ساتھ فکر مندی کرتا ہے، اور جائز خواہشات و لذات کو اپنے لیے کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی اور وقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ عاقل وہ ہے جو اپنے دن کو ان 3-4 گھڑیوں کے اندر تقسیم کر لیتا ہے جو ان کے لیے بہت اچھی رہتی ہیں اور ان کو بہت ہی اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وظیفہ اپنے یہ کس طرح کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت ہو، تنگی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی آپ کا کیس پھنسا ہوا ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی، جج نہیں سنتا، آپ کو وکیل نہیں ملتا، آپ کی کوئی اپروچ نہیں ہے، تھانے میں، کچہریوں میں کوئی بات نہیں سنتا، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی گوشے کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ عشاء کے بعد ٹائم رکھ لیں، مغرب کے بعد رکھ لیں، عصر کے بعد رکھ لیں، یا فجر کے بعد رکھ لیں۔ یہ 4 نمازوں کے بعد آپ نے اس کا ٹائم رکھنا ہے جو مناسب سمجھتے ہیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ کا ٹائم ملے جو مناسب ہو آپ کو،
اور تنہائی میں رہ سکتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس وقت آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، جو بھی متعلقہ نماز آپ کی ہو، فجر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، وہ آپ نے پڑھ کر وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور 313 دفعہ نصر من اللہ و فتح قریب یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، نماز کے اندر جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ ہے، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پہلے پڑھ لیا، پھر آپ نے نصر من اللہ و فتح قریب، میں کوشش کروں گا کہ علیحدہ اس کا ایک میں دم ریکارڈ کر کے تلاوت کر کے آپ کو یہ بھی دے دوں، وہ آپ نے سن لیا کریں۔ اگر آپ کو تلفظ کا ادائیگی کا کوئی مسئلہ ہو تو میرا دم لگا کے سن لیا کریں، نہیں تو آپ خود کریں۔ 313 دفعہ پھر اس کو آپ نے آیت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، یہی درود ابراہیم نماز والا آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کی ذات کے آگے آپ نے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ تکبر اپنے دل سے نکال کر اور اس معاملے کو اپنے سامنے لا کے خیال میں تصور کر کے آپ نے اللہ کی ذات سے اتنی یکسوئی کے ساتھ اتنی رو رو کے دعا کرنی ہے، اللہ کی ذات آپ کی اسی وقت یہ وظیفہ اسی وقت وہ دعا آپ کی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات آپ کے لیے اپنی مدد اور آپ کی اپنی نصرت اور آپ کی اپنی فتح اللہ کی ذات آپ کے شامل حل کر دیں گے۔ جب اللہ کی نصرت اللہ کی فتح آ جاتی ہے تو دنیا کی طاقت، دنیا کی، زمین کے اندر کی مخلوق کی، آسمان کے اوپر کی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کے آگے رک نہیں سکتی، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان، اعتقاد اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ اتنے تقوی کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دن کے اندر اس کا ثمرہ مل جائے گا، ورنہ آپ 3 دن تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی مایوسی ختم کرے گی، اور وہ جو کام، وہ حاجت، جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ عاقل کو 3 گھڑیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، یعنی ایک تو اس کو یہ ٹائم دینا چاہیے کہ اللہ کی ذات کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے منت سماجت کرے، اپنے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ کی معافی مانگے، سوتے اٹھتے دعائیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں نواز دیں گے۔ دوسری گھڑی جو ہے وہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بہت قریب رہنے والے ہیں اور مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، درویش لوگ ہیں۔ جب آپ ان کے قریب بیٹھیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ان سے ایسا علم عطا فرمائے گی کہ آپ کے اندر بصیرت آ جائے گی، آپ کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے اندر صبر آ جائے گا، آپ کے اندر تحمل آ جائے گا۔ جب یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو اللہ کی ذات آپ کو نوازنا شروع کر دے گی اور اللہ کی ذات آپ کو اپنے قریب کر دے گی۔ تیسری گھڑی جو ہے وہ آپ نے اپنی خواہشات، یعنی جو دنیا کے آپ کے معاملات ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، آپ کے خاندان ہیں، آپ کمیونٹی ہے، آپ کا محلے داری ہے، آپ کا گاؤں ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کو اپنا کام کریں، کو کسب معاش کے لیے تگ و دو کریں۔ اللہ کی ذات آپ کے کسب میں، آپ کی رزق میں، آپ کی دولت میں برکت بھی عطا فرمائے گی اور آپ کی مدد بھی اللہ کی ذات فرمائے گی، اور آپ کے لیے فتح بھی، آپ کو فتح نصیب فرمائے گی، آپ کو فتح یاب کر دے گی۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی جو وظیفہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی آپ کو لوگوں کے کمنٹس وغیرہ بھی بتا دیا کروں گا کہ کسی نے یہ وظیفہ کیا تھا تو اس کے ساتھ اس کو کتنا ثمرات ملے، کتنا وہ کامیاب رہا، اور کون کون سے معاملے جو اس کے پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس کا وہ کہتا ہے کہ میرا نا دوست پکڑ لیا پولیس نے کسی مقدمے کے اندر، حالانکہ مجھے پتا تھا یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کا میٹر نہیں ہے، یہ انوالو نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ تو ہم بہت پریشان ہوئے، کوئی ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی بات نہیں سن رہا تھا، اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پھینکا ہوا ہے، کہاں اس کو لے گئے ہیں۔
اور کس کیس میں اس کو پکڑا ہے، کس کیس میں ڈالیں گے۔ تو ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی ذات نے ہمیں مدد فرمائی کہ انہوں نے ہی جو ہمیں بتا نہیں رہے تھے، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کس کیس میں پکڑا ہے، انہوں نے ایک ہلکے سے کیس میں اس کے اندر اس کا چلان کروایا اور اس کا باہر نکلنے کا اللہ کی ذات نے سبب پیدا کر دیا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ اگر آپ بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا آپ کا کوئی واقعہ ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور بھیجیں، آپ کا انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہی واقعہ بتایا جائے گا اور لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کیا جائے گا کہ آپ بھی یہ وظائف کریں، ان کو اپنائیں، اسلامی طرز معاشرت کو اپنائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو میری چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔